محترم مرحوم مغفور بشمیر صاحب دی اللہ تعالیٰ سونی مغفرت بخشش فرماوے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نالین دے صدقے اللہ رب العزت اپنے حبیب دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کامل شفا اور قبر وچ سونے لجپال نبی دی پہچان نصیب فرماوے. جملہ لواحقین کو صبر جمیل، اجر عظیم اور حوصلہ کرن دی توفیق عطا فرماوے. مختصر توجہ لازمی چاہنا وا. رب دا سونا قرآن آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. حضراتی جی وقار ساری جڑی زندگی ہے یہ ساری نہیں اسا ایویں قابو تھے بیٹھے ہاں. یہ زندگی پرائی ہے، یہ دنیا پرائی ہے. جتھے جتھے بھی تسی بیٹھے ہو گھر کہندا یہ سمجھ دیا کہ میں اپنے پیسہ نال اے جا لئیے مکان بنایا، لیکن حقیقت معنی وچ یہ ہے کہ اے دنیا مسافر خانہ ہے. ساکو ایدیو تے سنان نہیں تھی نہیں پئی ہے، پاک نسی تھی نہیں پئی، جانی جان ہو کے اکھیاں نٹینیاں کبوتر وانگوں کہ میں جو اکھ نٹے سا تے بلی میں کو نہیں دے دی پئی بچوے سا. لیکن اللہ دا قرآن دس دے پیا اے حضرت انسان ایکو میں دنیا دے اندر مسافر بنا کے بھیجا ہے. اے دنیا مسافر خانہ ہے، آج یا کل تائیں ٹور ونجنا ہے. ایکو تو میں اختیار تیری جان واسطے اس حد سے ہی دیتا ہے کہ تو جو حضرت انسان ہے میرے نبی دا سونا غلام ہے. ایکو میں سونی زندگی دیتی ہے، اس سونی زندگی وچ انج دے اعمال کر کے عرش دا خدا راضی تھی ونجے مدینے والا مصطفیٰ راضی تھی ونجے. سبحان اللہ. یہ تیری کو اختیار ہے زندگی سونی گزار. باقی صاحب بیگانے نے میرے کو کوئی یقین کوئی نہیں، میں تقریر کردہ پیا تقریر پوری پنچیساں یا کوئی نہ اگے جتے وعدہ کیتا ہے اتھے ویساں یا کوئی نہ تھوڑی کرو رخصت تھیساں یا کوئی نہ تیرے کو کامل یقین ہے. کیونکہ صاحب بیگانے رسول اللہ فرمیدہ جگہ انسان لمبی سوچ کے ایک کام تے ٹوڑ دے کہ سجے کھبے فرشتے تبسم کریں نے او آدھے نے ویک تسائی تقدیر دے فرشتے آدھے نے ویک تسائی اسا تیرے واسطے کی سوچی بیٹھے ہاں کہ تو کی لمبی سوچ کے ٹوڑ رہے دیں. قبر دی سوچ، حشر دی سوچ، اس سوچ تو بعد دوجی سوچ جی سوچ. اگر تے کو قبر دی سوچ بھول گئی ہے تے اپنے گل دے تے تو سارا فوکس کیتی کھلا ہے تو اے حضرت انسان وقت تو غافل ہے. قبر تے حشر دی سوچ میرا نبی فرمیدہ قبر انسان کو نہاڑ جے 3 مرتبہ پکار کیا دیئے وے حضرت انسان اے مسلمان اے نبی دے غلام میں قبر ہنیریاں دا عجیب گھڑیاں میں ہنیریاں دا گھرا میرے وچ چارنا کوئی نہیں کوئی چارنا گھن کے آت. علماء لکھ دینے مومن مسلمان دی روح قبر کو جواب دینی ہے. لیمپ گھن کے آوا، بیٹری گھن کے آوا، بتی گھن کے آوا، جے تیرے اندر چارنا تھی سی روح نو قبر جواب دینی ہے. نہیں نہ لیمپ دی لوڑ ہے، نہ بتی دی لوڑ ہے، نہ بیٹری دی لوڑ ہے، نہ کسی اور شاہ دی لوڑ ہے. اگر قبر وچ چارنا کرنا چاہنا ہے تو دل دی جڑی حرکت ہے اس حرکت کو مدینے والے نہ لا لے. سبحان اللہ. جڑی دل دی حرکت ہے اس کو نبی سونے نہ لا لے. رب دے سوا بن جا، رب دے راہ تے چل. جدا نیک اعمال کرے سی پھر تیرے نیک اعمال قبر دے اندر آندیاں تو ہی تیرے واسطے چارنا تے نور بن رہے. سبحان اللہ. تا پتہ چلیا ساری جڑی زندگی ہے اے زندگی بیگانی ہے. اس زندگی دا کمال ہے تے اس بندی دی زندگی رب رسول دی برگاہ دے اندر قیمتی ہے جی زندگی دے لمحے رب رسول دے یاد وچ گزرے ہوئے. بھائی سمیع صاحب نے فرمیش کی تھی بانیان محفل نے میں اس گل والے پاسے آنا لیکن پہلے حدیث سنو کیونکہ بھائی مزمیر صاحب دے بچے نوجوان بچے دی موت دے اے موت اولاد والی جڑی ہے انتہا درجے دی دکھی ہوندی ہے. نہ قبول کر دیا بھی قبول کرنی پوندی ہے کیونکہ صاحب بیگانہ ہے کہ سارے ٹور ونجنا ہے. کوئی اگے کوئی پچھے. میرا مالک فرمیدہ تو جرہ دنیا تے آدھا ہے تیرے آمر دی میں ترکیب بڑھائی ہے. پہلو پیو جمدہ ہے وقت شادی کریں ہے وقت تو جمدہ ہے. یہ آمر دی ترکیب ہے. دادا پھر ادا بچہ پھر پوتے پوترے یہ ترکیب ہے. لیکن اللہ فرمیدہ جی جان دی ترکیب ہے نا جلے میرے علی پاسی وال کے آنے ہو وقت میں نہ امیر تے رکھی ہے نہ غریب تے رکھی ہے. موت ہر کہیں دی برابر ہوگی.
لیکن ادھ وچ اے فرق ہے کہ جڑے نیک ہیں انہاں دی جڑی موت ہے بئی رنگ دی ہوندی ہے، جڑے گناہگار ہیں انہاں دی موت بئی رنگ دی ہوندی ہے۔ او بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساکو طریقہ دسیا ہے، فرمایا نیک دی موت تے گناہگار دی موت وچ زمین تے اسمان دا فرق ہے۔ نیک جڑا مردا ہے اودی موت دا اے عالم ہے جویں بچہ ماں دا دودھ پیندا ہے تے او پستانہ چ دودھ کڈیندا ہے تے ماں کو پتہ نہیں لگدا، اے جڑا ماں دا دودھ بچہ پیندا پیا تے ماں کو پتہ نہیں لگدا پیا، میرا دودھ بچے دے منہ چ ویندا پیا تکلیف نہیں تھیندی۔ مومن دی موت ایویں روح نکلدی تے رسول اللہ فرمائے ایک مثال جی میں آٹے چوال چکیں دیو، لیکن کافر دی موت کیا ہے تے منافق دی موت کیا ہے، گناہگار دی موت کیا ہے، سختی نال عذاب نال تار تار وجود تھی ہے، انگ انگ درد کریں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دی مثال دیتی، فرمائے 100 سال تو بندے کو جگایا نہیں قبر چھے تے پوچھا بھی دس تیری موت دا کیا عالم ہے، وہ تڑپ ہے، وہ سکت 100 سال گزر گئے، اجی بھی موت دا جڑا ارہ میں تے چلائی سختی نہیں گئی۔ سجنوں موت پر حق کے ادھے کو کوئی نہیں بھج سکتا، لیکن گزارش اتنی ہے موت واسطے تیاری لازمی، تیاری لازمی ہے۔ جانور حیوان پکھوئے اللہ موت ہر کہیں کو دینا ہے، لیکن موت چے فرق ہوندی ہے۔ جدہ مومن مرد ہے کامل ایمان والا مرد ہے، رسول اللہ سونا لجپال نبی فرمیدہ ہے جبریل کو میرے آقا نے اے پیغام دیتا، رب رحمان میرے سونے نبی کو نسا جبریل جی مالکہ فرمائے میرے یار کو نسا حدیث قدسی ہے، میرے یار کو نسا جدہ اس دا غلام مردہ ہے ادھی عالم اے ہونا ہے، ادھے سامنے خوشبو آنا ماحول بنایا میں ساری کائنات اندر ادھے انداز وکھریانے نے تو سا سنیا ہونا ہے، پیروں تو سا پہلے نکل دینے والزمین بھی پیروں تو اٹھنے وجود انگنگ جسا نکل دائے، آخر سے علاقہ دینے جدہ نکتی بلکی مایوس تھی نہیں ہے، اتھے پتہ لگ رہا ہے نبض دی حرکت ختم تھی گئی ہے، آخر کار اکھیاں تیروں باہر نکل دی ہے، زبان حرکت چھوڑے نہیں ہے، اسا نکی جائی پٹی چینے آ پیرا دیوان بنے نے آ، نکی جائی پٹی چینے آ کھادی دیوان چا بنے نے آ، ہاتھ سدھے چا کرے نے آ، اے پیر کیوں بنے نے آ، کھادی کیوں بنے نے آ، اسا تا اے سوچا ہے مطا منہ کھلا نہ راونے پیر ٹیڑے نہ تھی وننا، اس وجہ نال اسادہ پیر بنے نے آ، لیکن علماء لکھ دینے وجہ اے نہیں حقیقت اندر کے کوئی پیغام پہ دینے اے جڑا پیر بنے نہ پی چکی کفن دی تاکہ نال تیرے دوئے انگوٹھے جبان چھوڑے نا، ان فرشتہ مرنا لدکن نیچے آدھے وے مرن والیا دنیا گندر ودے ودے رسے توڑ چھوڑے لائیوں زمین تے آ کر کے چل گائیوں آدھا یوں میں ایک کر چھوڑے سا میں آ کر چھوڑے سا انہوں تکڑا تھی تیرے پھرانے نکی جائی پٹی نال تیرے انگوٹھے بندھے نے اگر تکڑا ہے تو یہ پٹی تا تروڑ اے انسان تیرا منہ اینا کھلائی تیرا منہ اینا تیزئی کسے حیاء والی بے حیاء نہیں کرینا، پیوں کو گالیاں دینا یوں ماں کو گالیاں دینا یوں گوانڈیاں دا خیال نہیں رکھینا، یہ زبان دی دینا دنیا بھی کنٹرول کوئی نہیں، لکھری تیرے منہ تے ہاتھ رکھینا تیرے منہ چی گندیاں گلہ نکل دیا، لیکن ہون آ تیرے سکے پھرا دے تیرے پتر نے تیرے منہ نکی جائی پٹی نال مان لے، اگر میں قادر قدیر کو ہوں ویلے نہیں منینا، ہون دس یہ تھوڑا جے پٹی کھول کے منہ نال بول کے دس بندہ بول نہیں سکتا، اس وجہ نال اللہ دا سونا نبی فرمیدہ ہے میرے غلاموں اے جڑی تیری زندگی ہے اے اللہ دی طرفوں تے کو امانت ڈھائیے اے جڑی امانت ہونی ہے اندھی وچ خیانت نہیں کی تھی میری ایک ایویں گزار جیویں اللہ نے حکم دیتا ہے، فرمیدہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سبحان اللہ، اے حضرت انسان
دی زندگی تے جن دی زندگی میں اس وجہ نال بنائیے تاکہ تو اللہ کو یاد کرے جے تیری زندگی رب رسول دے یاد تو غافل گزری ہے وقت تے تو وڈا کمزور انسان کوئی نہیں اللہ نے ہر کائنات زیرو چیز نو شعور دیتا ہے ہر چیز اللہ کو یاد کرینی ہے میرا سونا نبی فرمیندہ ہے او تائیں بوٹا نہیں کپیندہ جے تائیں اللہ دی ذکر تو غافل نہ تھی او تائیں بوٹا نہیں کپیندہ زمیندار کوہاڑی لے کے نہیں آدھا جے تائیں اللہ دی ذکر تو غافل نہ تھی جگہ او بخت اللہ دا ذکر چھوڑے نئے مالک دے ذہن چھے مالک خیال جپے نئے ایکو کٹ چھوڑے ہاں او تائیں نہیں کٹی نہ جے تائیں اللہ دے ذکر وچ مصر آوے او تائیں بندے دے عذاب نہیں آدھا تکلیف نہیں آدھی جے تائیں اللہ دے یاد وچ مصروف ہوئے حلمدہ نبی فرمیدہ جس دنال اللہ بھلا کرے جس دنال اللہ ٹھیر احسان کرے وال اس بندے کو تکلیف آویج مبتلا کر دینا ہے وہ وجہ کیا ہے جب انسان دکھی ہوئے رب کو یاد ڈھیر کرے نا سبحان اللہ دکھی بندی دی فریاد رب دی برگاہ چ پہنچ دیئے آج بھائی مضمیر شاہ دکھی دا دیئے آپ دے بچے دکھی دا دینے دادے خاندان والے دکھی نے لیکن اے او نے جنہاں دے رب دی رحمت علی نگاہ ٹکی ہوئی سبحان اللہ مانا دا میرا سونا نبی فرمیندہ ہے میں آخری گل کر کے اجازت پہ گھننا مسجد نبی دا خوبصورت ماحول ہے سبحان اللہ اللہ تو ساریاں کو میں سمیت مدینے گھن ونجے آمین دل تینہ نے کہا اکو آمین قبلیہ دی کوئی گھڑی ہوندی ہے نور حضور دا ویلا ہے ساری بزرگ آدیا ودا ویلا کیا آدیا ودا ویلا این ودا ویلے ساجرے وضوط کر کے آئے بیٹھے ہو اللہ رسول دے ذکر چیا آج دا دین دا تھوڑا رب رسول دے ذکر نہ شروع تھی نہ بھی تے این دی جگر سویرے مدینی دی زہرین سفر تھا کو راستہ ملے تے دعا تھی نہیں پئیے اپنے دل نال منگو سونا کرم نوازیاں کرے تے ساڑھ گھندے نبی سونا مسجد نبی بیٹھائے سرکار دے غلام بیٹھے نے حضور دا غلام صدیق آدھا ہے سونا جی لجپالا جی صدیق فرمایا سونا مسجد نبی دے سامنے او میری گلی ہے او دے وچ ایک اٹھ بھجان وے لجپالا اجازت دے گیا اسا چند صاحب آوینیا اور اسا کوڑی آنے ایمیں نوے پاگل ہوئے مست ہوئے اسا پکڑ گھندیا کہیں کو تکلیف نہ دے گیا علامہ کمال الدین دمیری علیہ رحمہ اے واقعہ نکلتی حدیث نکل فرمینے نے حضور فرمایا صدیق کیا ہے آدھے سونا اٹھ بھجا آنے رخ مسجد نبی علیہ پاسے سی رسا تروڑی آنے ایمیں نوے پاگل ہوئے مسا نف گھندیا تو سبے ونجو ہاں میرے سونی نبی نے فرمایا صدیق اتھے پاگل نہیں آدھے سبحان اللہ صدیق کی دربار تے پاگل نہیں آدھے اے صدیق تو بے ون میں اللہ دے نبی جان دوا یہ دکھی ہے دکھ سناون پیانا سبحان اللہ ایسا انسان نبی سونے کو کدا سا خیال جی سنیرا نہیں دیتا نبی سونے کو کدا دل دا حال نہیں دیتا سادہ یقیدہ ہے اتھا ہوئے یا جڑی چاچ ہوئے نبی کریم علیہ پاس پکار کر تیرا سکا پیو تیری پکار نہیں سن سکتا لیکن اللہ دا نبی سارے پکار کو سن سکتے بے شک تب تو سنا کر اپنا دکھ دا نبی کو نے جانور نبی دے دربار چ بھجان میرے کریمہ کا باہر نکل گئے سرکار مسجد نبی دی کچی دیوان نال کھڑے تھی گئے اٹھ بھجدا آئے صحابہ دا سا پیچھا کھلیا نبی کریم دی خدمت جدہ قریب آیا ہے اٹھ لمبی قدم ہونے جانور بڑا عجیب ہے اللہ نے قرآن جدیاں مثالاں دیتیاں رب رسول دی خدمت جدہ پہنچائے حضور دے غلام آدین انہیں دوئے پیر جھکا لے سبحان اللہ اگلے گونڈے زمین تو ٹکا لے سر میں دے نبی
کریم دے ایوے اگے ودھایا میرا نبی اتھائی کچی زمین تبا گئے سرکار متھلی جماری اس اٹھنے میرے نبی دے سطر مبارک دے اپنا سر رکھایا نبی کریم نے ادھا لغام پکڑیا انہیں ادھا منہ کرنا لایا حضور فرمایا حال دیکھ کیوں آئے جانور بے زبانہ سمجھ دیا لیکن ایتے میرے واسطے نبی سونا انہ دیا زبانہ سمجھ دا سبحان اللہ سرکار نے ادھا لگا پکڑیا اتے کرنا لگل پکڑ کے میرے نبی نے ادھا منہ لایا اٹھ بڑ بڑایا صحابہ دن سا کو سمجھ نہیں آئی کی پیاد آئے لیکن نبی کریم مسکرا کیا دن ہونے کرینیا ہونے تیرا مسئلہ حل کرینیا بیوان حضور دی گردن تیرے ہاتھ پہ پھرنے میں کچھ لمحہ تھی آئے چار پھرا بھج میں آنے پائے نبی دی خدمت جی تشریف کھلائے انہیں رسا پیش کرنے آدھے وے لج پالا جڑا اٹھ تیری جھولی چپی آئے سادہ چھپ چھڑ آئے راتی رسا توڑ آئے میرے نبی فرمایا کیا دلیل ہے آدھے سونا جڑا سارے ہاتھ چ رسائے اے بھی دے گنو جڑا اندے گردن چ ٹوٹا ہے وہ بھی ملا گنو اے رسا توڑی آئے سادے سونا دربار کے بھی پہنچے اے سادہ میرے نبی کریم فرمایا ٹھیک ہے تھوڑی گل رسا آپس چ ملتا پہ ہے اٹھ پاڑا ہے لیکن دیندہ کوئی نہیں عرض کرے نے سونا کیوں میرے نبی فرمایا تھوڑا اٹھ گلا کرے نا بزرگوں یا نوجوانوں میری گل تیرار کر گل پہ مکے نوا اٹھ آدھا سونا میں تے کو دل دہا دینا صحابہ دینے چاری پھرا دینے سونا اے کیا آدھا سونا کی گلہ کرینے میرے نبی فرمائے اے اٹھ بھجدہ میری خدمت چاہے تے عرض کرے سونا میری زندگی ڈھیر تھی گئی ہے میں جب جوان نمی انہیں چارے پھراوان میں وزن وچے نہ ہونا می میرے دادا مربوری رکھے نین میں پھار چینا می آج میرے پیرے وچ طاقت نہیں رہی میں بڑھا تھی گیا میں کوئی نہ پھانے وچ بان چھوڑے تے ایک چار پھرائے میں چاروں دے اندر ترے شادیاں کی تیاں نکر آنا پہ ہے سونا راہ مشرقی تانے میرے پھانے دے نال نہ دا مکانے او دے وچ چارے پھرا بیٹھیں بدا مشورہ کریں اس نکی دی شادی کرنی ہے تو عیدی ولی میں تکڑی شے پکوا گوشت دا بندوبست کتو کروا ایک درا نے مشورہ دیتا ہے اٹھ دو اج بکار وزن نہیں چاہ سکتا او کو ذبح کرنیا ولیمہ چبنیا محمد سونے کو دعوت چدینیا سونا جدا محمود دی گل سنی میں بڑا ضرور ہاں لیکن مرد دل نہیں تھی نا میں موت دو گل نہیں ملا سکتا بنا میں کو کور دی ترکیب پڑھائی ہے سونا میں اتنا زور رکھے نامی چھکی جلائی میں رسط رولائی میں مدینی دی گلیاں چی بھجدہ ودامی کہیں دی دروازے دی پناہ کھلنا میرے ذہن جی خیال آیا رنگا کیوں ودے مدینی کیوں نہیں محمد سونے کو سونے لجپال کو کیوں نہیں لینا سونا میں تیری خدمت جا گیا میری امداد کر میرا سونا مدد کر رہا میں کو بچاویا میں مرنا نہ چاہنا میرے نبی فرمایا تھا اٹھ گلا کرینا تو سائیں کو ذبح کرنا چاہنا ہو انہاں دیا چیخہ نکل دیا پہیان آدھے سونا سچ چاہتا ہے واقعہ سائیں کو ذبح کرینے سے میرے نبی فرمایا ہون حال دیو آدھے سونا اساوی تے دیا اٹھ بھی تے دائے سبحان اللہ میرے نبی فرمایا اے نہیں اینا گھندا ایدی قیمت لاؤا میں خرید کی گھنسا اب سونا فدا کا بھی و امی سوڑا سارے ماں پہ بھی قربان ماں بھی قربان جان بھی قربان اساں تیرے کلو پیسے کی بھی گھنسوں میرے نبی فرمایا نہیں گھننا ہے قیامت ہی لوگوں کو پتہ لگے جڑی شے اگا پیچھا بکار تھی منی محمد دی خدمت جانی دا مر لگوے نا
مول لو پیسے مول لو. نبی کریم نے سمان غنی نے فرمایا نہ کو دے پیسے. سمان غنی نے دے چھوڑا. سرکار فرمائے اٹھا جی سونیا جا تو آزاد مدینے رانا جنگلے رانا. وہ دے سونا جنگلہ واسطے نہیں آیا میں تیرے دروازے تراسا. میرے نبی فرمایا نہیں جنگل چ چل رہا شامی واللہ نے سبحان اللہ. جنگل چ چل رہا گل بک گئی ہے چل رہا شامی والا میں جنگل چ کوئی جانور تے کوئی تکلیف نہ دے سی. بھیڑیا شیر تیرے نیڑے نہ لگ سی کیونکہ او جان دے محمد اٹھے. ادھے سونا ٹھیک ہے میں نبی کریم جس مقصد واسطے گل کی تھی حضور نے اٹھ کو اجازت دی تھی. انہیں ایک دو ترے چار قدم چاہے اٹھ وقت والا ہے. نبی کریم دے سامنے میں گردن لمبی کرے نے. ادھے سونا اجازت دے وہ تے میں کوئی دعا دینا وا. سجنوں سنو سنو اج ہزارہ عقیدے بن گئے. اما علامہ کمال الدین دمیری علیہ اما حیات الحیوان چ لکھ دینے اس اٹھنے گردن لمبی کی تھی. ادھے سونا میں تیری بڑی مہربانی کی تھی میں کو آزاد کی تو میں کو دعا دینا چاہتا. سرکار فرمایا منگ. ادھے سونا میری پہلی دعا اے ہے اللہ تے ہمیشہ اپنی رحمت نازل کرے. سرکار فرمایا آمین. یا رسول اللہ میری دوسری دعا ہے اللہ تیری امت تے قہر نازل نہ کرے. اللہ تیری امت دے چہرے نہ بدلاوے. سرکار فرمایا آمین. تیجی دعا ہے سونا میری اے ہے اللہ تیری امت دے بال نہ مارے. اللہ تیری امت دے بال کو بخار نہ چڑھاوے. نبی کریم فرمایا اٹھا ٹھہر جا. اے او دعا پہ منگدا ہے جی میں بھی منگی ای. اللہ فرمایا سونا نہ منگ تیرا فائدہ تیری امت دا فائدہ. سبحان اللہ. اے اٹھا تیری دعا قبول ہے لیکن دوسری دعا تو نہ مانگی. میں اللہ کو منگی ای. میں کو اللہ فرمایا محبوبہ اگر تیری امتی دا کہے جوان بچہ فوت تھی ویسی یا چھوٹا بچہ فوت تھی ویسی اے سونا اے دعا نہ مانگو. اے تیری امتی دا فائدہ ہے جب جوان پتر نہ مردے تے اللہ اعلان فرشتہ کو لو کرنے. تفسیر روح البیان چاہنا ہے کہ میرا مالک فرمائے اے جبریل جنت دے لوہی کو سونا محل بنا. جنت جو سونا محل بنا اس نے اتنے نالک بیت الحمد یا لکھے کو دیسی. فرمایا جب جوان پتر مر گئے انہیں صبر کیتا کہ میری رضا کی راضی رہے. اے جبریل اے محل اس کو دے جدھر جوان پتر مر گئے جدھر چھوٹا بچہ مر گیا تو شکر ادا کریں گا رہے. مولا تیرا مال ہے تیرے ہاتھ گیا بے صبری مسکیتی. اے جبریل جنتی محل اس بندی کو دے ہونا ہے. سبحان اللہ. اس وجہ نال مقصد کیا ہے سارے واسطے نبی کریم نے اٹھا کو دعاواں منگوائیاں. جانورہ کو دعاواں منگوائیاں. مچھلیاں کو دعاواں حضور نے منگوائیاں. ارنی کو رسول اللہ نے دعا سارے واسطے منگی. کہدا بد نصیب بچہ جڑا ماں واسطے دعا نہیں منگی. اللہ تعالیٰ بھائی ضمیر خان شاہ زمنو صبر جمیل عطا فرماوے. آپ نے سارے بیٹیاں کو بھائی کی جدائی دا صدمہ برداشت کر دی توفیق عطا فرماوے. اللہ رب العزت پورے گھرانے دی خصوصی کرم نوازی فرماوے. تو سن دور نزدیک تو آیا اللہ تعالیٰ سے ساریاں دی رل مل کے حاضری قبول فرماوے. آپ دی برگاہ وچ ساری عزیت سونا قبول فرماوے. اللہ تعالیٰ جوان دی موت اور صدمہ ان سارے گھرانے والے کو خاندان والے کو برداشت کر دی توفیق عطا فرماوے. وما علینا الا البلاغ. جو کچھ پڑھیا نے مل کر دعا خیر کریں. قبلت جميع دعا خیر ترشریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی کے حمید وعلی آلہ و صحبہ